آج بہت امپورٹنٹ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آج کے دن کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس وہ تھی جو مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے کی، جہاں پر انہوں نے آج اپنی پاک دامنی اور ایمانداری پہ 50 منٹ تک کا خطاب کیا۔ کہنے کو تو یہ پریس کانفرنس تھی، مگر اس میں کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں تھا، صرف یہ عوام کے لیے جناب شہباز شریف کا اپنی پاک دامنی پر اور اپنی ایمانداری پہ 50 منٹ کا لیکچر تھا۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس سن کر میر درد کے یہ شعر کا مصرع یاد آیا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یعنی کہ اس انداز کی پاکی تھی، اور اس انداز کی پاکیزگی جناب شہباز شریف نے اپنے وجود کے حوالے سے عوام کے سامنے رکھی۔ شہباز شریف نے اپنے ایک کرپشن کیس پر انتقامی کارروائی کا الزام لگا کر ایک بار پھر چیلنج کیا کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جناب شہباز شریف اپنے لیے وہی انداز اختیار کیا وہ کبھی زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر مننے کے بعد بھی ان پر کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی نکل آئے تو لاش کو قبر سے نکال کر کھمبے پہ لٹکا دیا جائے۔ کرپشن کا ایک ڈھیلا نکل آئے پول پہ لٹکا دیجیے، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا۔ عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف۔ ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے، 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، یہ نوٹس دیا انہوں نے۔ دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی۔ 66 ہیئرنگز ہو گئی، 66 2 سال گزر گئے ہیں، وہ 10 ارب روپے کا الزام کدھر گیا؟ تیسرا الزام لگایا کہ ملتان میٹرو میں چینی کمپنی رشوت لی، خدا نخواستہ یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی۔ اور چوتھا اور آخری ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل، اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفٹ، اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے کھلی تردید کی، یہ غلط ہے، بھونڈا الزام ہے۔ میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف کرپشن کا ایک ڈھیلا نکل آئے، پھر اولیور کرامبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا۔ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک ڈھیلے کا ثبوت، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا۔ آج جناب شہباز شریف نے جو تقریر کی، کیونکہ کہنے کو تو پریس کانفرنس تھی مگر اس میں انہوں نے کسی سوال جواب کی گنجائش نہیں رکھی، یہ 24 گھنٹے قبل ہوئی ہے جب ان کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل ان کی منی لانڈرنگ سے متعلق کیسز کے حوالے سے ضمانت کی میں مزید توسیع کی درخواست ہے، جس کا کل فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جناب شہباز شریف کل گرفتار ہو جائیں، اس لیے آئندہ 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ آج جناب شہباز شریف نے جہاں بار بار کہا کہ ایک ڈھیلے کی انہوں نے کرپشن نہیں کی، ایک ڈھیلے کی انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ ان کے حوالے سے کوئی سرکاری کرپشن سامنے آ جائے، مگر یہ بات بڑی دلچسپ تھی کہ ان پر لگے ہوئے الزامات کے حوالے سے ان کی گفتگو میں کوئی حصہ شامل نہیں تھا، خاص طور پہ ان کے خاندان پر جو بہت ہی سیریس منی لانڈرنگ کے الزامات لگے ہیں۔ آج جناب شہباز شریف نے یہ تو کہا کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، مگر ان الزامات کے حوالے سے ان کی 50 منٹ کی تقریر میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ انہوں نے سرکاری منصوبوں میں بچت بھی کی اور کفایت بھی کی، اور اس کے احسانات وہ انہوں نے جتائے اور بار بار جتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 5 برسوں میں 1000 ارب روپے کی تو بچت کی گئی ہے۔ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کے صرف 3 مثالیں دوں گا۔ یہ ہے اورنج لائن، لوس بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت 2.1 ارب ڈالر، 600 ملین ڈالر، 81 ارب روپیہ کم کروایا۔ یہ ہے سیف سٹی، یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، جو بڈ آئی لوس بڈ وہ 16 ارب تھی، اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا، اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی۔ اگلی آخری مثال دے رہا ہوں، وہ بجلی کے منصوبوں کی۔ 4 منصوبے لگائے گئے، یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ۔ اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے، وہ جو معاملات جن کا جناب شہباز شریف نے ذکر نہیں کیا، اس وقت شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز میں
کیسز میں نیب ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ صاف پانی اسکینڈل، اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات و تفتیش جاری ہے، جبکہ شہباز شریف کی پوری فیملی آمدن سے زائد اثاثوں، منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سے رقوم کی غیر منتقلی کے کیسز کی جکڑ میں ہے۔ مگر آج جناب شہباز شریف نے اپنی پاک دامنی کا مقدمہ لڑتے ہوئے منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات پر خاموشی اختیار کی، اور جن کی تفصیلات تحقیقات میں کے حوالے سے جو اس وقت بہت بھرپور انداز میں جاری ہے۔ اور ایک اور معاملہ جس پر کہ جناب شہباز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کی، وہ معاملات جن کا تعلق مالی معاملات جن کا تعلق ان کے دو صاحبزادوں جناب حمزہ شہباز شریف اور ان کی اثر اور جو ان کا انفلوئنس تھا پنجاب میں خرید و فروخت کے معاملے میں، حکومتی خرید و فروخت کے معاملے میں، پروکیورمنٹس اور ٹینڈرنگ کے معاملے میں، ٹھیکے دینے کے معاملے میں، اس میں حمزہ شہباز شریف کا جو 10 سال تک کردار رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ حمزہ شہباز شریف کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا۔ اسی طرح سے سلیمان شہباز شریف جن پر کہ سنگین الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے، اور پھر ان کا ایک بہت ہی کلیدی فیصلہ کن انفلوئنس ہوتا تھا ٹھیکوں کے حوالے سے، اور بہت ہی ظاہر 10 سال حکومت رہی ہے جناب شہباز شریف کی پنجاب میں۔ اس دوران وہ ان کراؤنڈ کنگ سمجھے جاتے تھے ان تمام معاملات کے، مگر شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں آج اس تقریر میں آج نہ ہی منی لانڈرنگ کے معاملات کا ذکر تھا اور نہ ہی اپنے صاحبزادوں کے معاملات کا ذکر تھا۔ آج جناب شہباز شریف کی تقریر سے پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی۔ آل ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کے اندر بینکنگ کا ایویڈنس ہے، کمپنیز کے ریکارڈز ہیں SCCP کے، ٹیکس کی اس کے اندر ریکارڈز ہیں، الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہیں، فورن ریمیٹنسز کے ریکارڈز ہیں، سوئفٹ میسیجز ہیں، فارم R ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا، اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا۔ ان کی جو امپورٹڈ لینڈ کروزر تھی اس کی کسٹم ڈیوٹی TT کی رقوم تھی، اس سے وہ پیمنٹ کی گئی۔ 2 ڈفرنٹ گھر خریدے گئے فیز 5 DHA لاہور میں، ان کی پیمنٹ انہی کے آئی ہوئی TTs میں سے ان کے جمع کیے گئی۔ وسپرنگ پائن میں ولاز ہیں، تیمینہ دورانی کے لیے انہوں نے ان کو گفٹ میں کیے۔ باز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ ہوتی ہے وسپرنگ پائنز کی ولاز خریدنے کے لیے، اور سملرلی DHA کے گھروں کو خریدنے کے لیے۔ 3 بے نامی کمپنیاں، فرنٹ کمپنیاں بھی اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔ ایک کمپنی ہے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، ریفرنس کے اندر ڈائریکٹ شواہد دکھائے گئے کہ کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے۔ دوسری بے نامی کمپنی یونیٹا اسٹیل کے نام سے ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں، اس کے نام پہ تھی۔ تیسری کمپنی نثار ٹریڈنگ کنسرن ہے، یہ کمپنی نام رجسٹرڈ ہے راشد کرامت کے، شریف گروپ آف کمپنیز میں وہ پرچیز اسسٹنٹ ہے، اور اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے۔ جو TT کیس ہے جس کو عام زبان میں ہم TT کیس کہتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ اس ریفرنس کی کاپی ہے۔ اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں۔ یہ وہ اسپیسیفک الزامات ہیں، یہ وہ اسپیسیفک معاملات ہیں جن کا کہیں ذکر ہم نے شہباز شریف کے تقریباً 50 منٹ کے خطاب میں نہیں دیکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال جواب کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ وہ پریس کانفرنس تھی جس میں کسی سوال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پورے معاملے کا تبصرہ حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، تجزیہ کار بھی ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں، جناب عامر ضیاء۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ آپ کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ آج شہباز شریف کی 50 منٹ کا یہ ایک عجب معاملہ تھا، خطاب ہوا اور کہنے کو پریس کانفرنس تھی مگر نہ کوئی سوال ہوا نہ جواب ہوا۔ یہ کیا معاملہ کیا تھا کہ ایک تقریر ہے اس کے بعد نہ سوال جواب ہے، تو اس کی کیا امپورٹنس تھی؟ ایک طویل مونولوگ تھا، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وضاحتی پریس کانفرنس تھی۔ ایک تو جو آپ نے ان تمام جو اس میں جھول تھے کہ انہوں نے اپنے کیسز کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں کی، وضاحتی کانفرنس میں بھی، پریس کانفرنس میں بھی کچھ معاملات پہ، اسپیسیفک معاملات پہ وضاحت سے گریز کیا۔ یہ تو ایک اس کا کہتے ہیں شہ سرخی بنتی ہے اس کی۔ ایک دوسرا میں اس سے پیغام دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا جو ایک مارکت العارہ قسم کی انہوں نے جو ملٹی پارٹی کانفرنس میں انہوں نے گفتگو کی تھی، آپ اگر اس کو بھی اس تناظر میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے بیانیے کو آگے نہیں بڑھایا۔ ان کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ بالکل مطلب ہے اس کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا بات کی تھی تو اس کا انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ایک پاسنگ ریمارک بھی نہیں دیا۔ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے عامر صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، یعنی کہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کو جو کہ اس وقت ہوئی ہے جبکہ سیاسی معاملات جو ہیں
وہ عروج پر ہیں اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، مگر انہوں نے یہ جو کیا خالصتاً ذاتی معاملات کے حوالے سے اور اپنی ذات کے پروجیکشن کے لیے انہوں نے بات کی. سیاسی نظریہ، سیاسی سوچ، نواز شریف کی سوچ، یہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی جو اب بھانڈے پھوٹ رہے ہیں، اس کا کسی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل، جیسے وہ ہوا ہی نہیں. یہ میرے خیال میں مجھے جو سب سے چیز اسٹرائک کی وہ یہی تھی اس پریس کانفرنس کی. باقی باتیں ٹھیک ہے کہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں کہ وہ بہت مطلب ہے نیکوکار ہیں، انہوں نے کوئی کسی قسم کی بدعنوانی نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کی سو پوری سیاست میں اگر بات ہو رہی ہے تو وہ نواز شریف صاحب بعض جو وہ ہیں تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ایک اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیا، اپنی جماعت پر خود کو حملہ کر دیا، تو اس کا بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. پھر آج ہی کے دن آپ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ جب گفتگو کرتی ہیں صحافیوں سے تو اپنے والد کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں. ان کے اس میں واضح طور پہ دو پیغامات تھے. نمبر ایک ان کا یہ تھا کہ جی جو بھی عسکری قیادت نے جس طرح کی میٹنگ بلائی اور گلگت بلتستان کے مسئلے کے اوپر بات کی، اس پر انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ وہ اپنے والد کے جو ایک تصادم کا ایک رویہ ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ جو ایک ان کے خلاف بات کرنے کا رویہ، اس کے تسلسل کو انہوں نے جاری رکھا. دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جناب ان کے علم میں ہی نہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ ون آن ون میٹنگ ان کی جو ہے آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں گئے اس میٹنگ میں؟ یہ اس ڈومین میں نہیں ہونا چاہیے تھی یہ میٹنگ. یہ میٹنگ تو ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں، نہ ان کو بلانا چاہیے تھا اور سیاستدانوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. گویا کہ انہوں نے شہباز شریف اپنے پارٹی کے دوسرے لوگوں کے خلاف چارج شیٹ جاری کی، اعلانیہ. وہ 1 منٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کر دی جو انہوں نے 1 منٹ کی بات کی تھی. جی میں وہی عرض کروں کہ انہوں نے مطلب اپنے یا تو بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جو ہے شہباز شریف صاحب کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا، کیا ان کو ڈسون کر دیا. وہ لوگ جو پارٹی کے ان سے ملے، جو عسکری قیادت سے ملے، جن کی ملاقاتیں ہوئیں، ون آن ون ہوئی یا گروپس کے اندر ہوئی، کیا ان کا وہ تھا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر آج کا پورا آپ دن دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ کہ جو بند کمرہ اجلاس ہوتا ہے اس کی بات کو لیک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک الگ خیال ہے اور میرے خیال میں ایک ذرا سمجھداری کی بات تھی اس لیول کے اوپر. یقیناً بہت بہت شکریہ بلاول صاحب کی طرف سے جو آئی. جی اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے ابھی تو ان بند کمرے اجلاس کی بات کی جس میں کہ متعدد لوگ، کئی پارٹی کے لوگ شامل تھے. ابھی تو انہوں نے ان بند کمرے اجلاس کی باتیں نہیں کی جس میں وہ اور ان کی لیڈرشپ تنہا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرز کے ساتھ. وہ باتیں تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بتائے گا. تھینک یو سو مچ عامر ضیاء صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.